اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی دورہ تفسیر القرآن کا آج سبق نمبر 92 ہے 92 ساتواں پارہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 155 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اس کتاب کی عظمت شان بیان ہوئی، اور اب فرمایا جا رہا ہے وَهَذَا کتاب، یہ برکت والی کتاب ہے، انزلناہ، یہ کتاب ہے انزلناہ مبارک، جس کو ہم نے برکت والی نازل فرمایا ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے، یہ مبارکن کتابن کی صفت ہے۔ فاتبعوہ، تو اے لوگو اب تم اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ہم نے کتاب کیوں نازل فرمائی ہے؟ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہیں تم یہ کہہ بیٹھو کہ ہم سے پہلے دو گروپوں پر کتاب نازل کی گئی تھی، یہودیوں پر بھی عیسائیوں پر بھی کتاب نازل کی گئی، ہم پر تو کتاب نازل ہی کوئی نہیں کی گئی، ہم کس کو پڑھیں؟ ہماری ہدایت کے لیے تو کتاب آئی کوئی نہیں، تاکہ تم یہ نہ کہہ دو، ان تقولو، تاکہ تم یہ کہیں یہ نہ کہہ دو، انما انزل الکتاب، کہ بے شک کتاب اتاری گئی علی طائفتین، دو گروپوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک ہم اس کی دراست سے، اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل رہے۔ اگر نازل ہوتی تو ہم بھی اس کو پڑھتے پڑھاتے۔ او تقولو، یا تم یہ نہ کہہ دو، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی، لکننا اہدی منہم، یہ جو یہودی عیسائی گزرے ہیں نا، ان کی نسبت ہم زیادہ اس پر عمل کرتے، زیادہ ہدایت پانے والے ہوتے۔ اللہ فرماتا فقد جاءکم بینۃ من ربکم، بس بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس کھلی نشانی، وہدن، اور ہدایت، ورحمہ، اور رحمت، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھٹلائے ہماری آیتوں کو، وَصَدَفَ عَنْهَا، اور اس سے منہ پھیرے، جو قرآن سے منہ پھیرے، اس سے بڑا ظالم کون؟ قرآن شریف لے کر بیٹھو، چلو اٹھو۔ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آیَاتِنَا، ان قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو منہ پھیرتے ہیں ہماری آیتوں سے۔ کس چیز کا بدلہ دیں گے؟ سوء العذاب، بہت برا عذاب،
برے عذاب کا بدلہ دیں گے۔ بما کانوا یصدفون، یہ بدلہ ہے ان کے منہ پھیرنے کا۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا وہ انتظار میں ہیں کہ کیا وہ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ مگر اس بات کا، ان تأتیہم الملائکہ، کہ ان پر فرشتے نازل ہو جائیں۔ کیا وہ اسی بات کا انتظار کرتے ہیں کہ فرشتے ان کو آ کے پھینٹا لگائیں؟ او یأتی ربک، یا تیرا رب خود آ جائے، یعنی تیرے رب کا عذاب آ جائے۔ او یأتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی بعض نشانیوں کا کہ وہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی کچھ نشانیاں بڑی بڑی وہ مقرر کی ہوئی ہیں، اور ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ ہے بڑی نشانی۔ جب یہ سورج طلوع ہوگا، یہ بڑی نشانی آ جائے گی۔ اس کو ذرا دھیان سے سننا، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ تو اب جو آدمی ایمان لایا ہے، پہلے ایمان نہیں لایا تھا، اس بڑی نشانی کو دیکھ کر ایمان لایا ہے، اس کا ایمان اسے نفع نہیں دے گا۔ یا ایک آدمی ایمان تو پہلے لایا تھا، لیکن ایمان لانے کے بعد اس نے نیکی کوئی بھی نہیں کی۔ اب جب سورج کو مغرب سے طلوع ہوتے دیکھا، اس نے کہا اے بیڑا غرق، اب تو قیامت آ رہی ہے۔ تو اب اس نے نیکی کی، نماز شروع کر دی، تو اس کی وہ نیکی بھی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اب جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ بڑی نشانی دیکھ کر، غیب پر ایمان اس کا نہیں تھا۔ ایمان کس کا معتبر ہے؟ جو بالغیب ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کی زبان پر جس نے اعتبار کیا ہے، ایمان اسی کا معتبر ہوگا۔ اب اس کا لفظی ترجمہ سن لو۔ یوم یاتی، جس دن آئے گی، بعد آیات ربک، تیرے رب کی ایک نشانی، لا ينفع نفسا ایمانها، نہیں نفع دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان، ایسا نفس لم تکن آمنت من قبل، جو نہیں ایمان لایا تھا پہلے، او کسبت، یا کمایا اس نے، فی ایمانہا، اپنے ایمان میں، خیرن، کوئی نیکی۔ تو جس نے پہلے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اب ایمان لایا، وہ بھی معتبر نہیں۔ جس نے ایمان کے بعد کوئی نیکی نہیں کی تھی، اب وہ نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی بھی قبول نہیں۔ قُلْ انتظروا، اے محبوب فرما دیجئے تم انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرتے، ہم بھی دیکھتے۔ محبوب تو کہہ دے، تو اسی بھی اڑیکو، اسی بھی اڑیک دے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جن لوگوں نے ٹکڑے کیے اپنے دین کے، الگ الگ رستے بنا لیے، وکانوا شیعا، شیعہ ہو گئے، شیعہ ہو گئے۔ شیعہ کا معنی کیا ہے؟ گروپ، گروپ، وہ گروہ گروہ ہو گئے، ایک گروہ ان کا بن گیا، ایک گروہ ان کا بن گیا، ایک گروہ ان کا بن گیا، ایک گروہ ان کا بن گیا۔ یہ گروہ گروہ ہونا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند کیا ہے؟ ایک بن کے رہو، جس طرح کہ چوتھے پارے میں گزرا نہیں تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
وہ ایک رستہ کون سا ہے؟ قرآن والا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور الگ الگ نہ ہو۔ مجھ سے میرے ساتھی ناراض ہوتے رہتے ہیں، تم وہابیوں دیوبندیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو، وہ تیرے پاس کیوں آتے ہیں؟ میں تو اسی حکم پر عمل کر رہا ہوں نا، کہ انہیں کہیں کہ آؤ بھئی جو ہمارے جھگڑے ہیں وہ سارے کے سارے قرآن کی روشنی میں ہم حل کر لیں۔ اگر جب تک قرآن کی روشنی میں مسائل حل نہیں ہوتے، یہ سن لیجئے، جب تک قرآن اور نبی کریم علیہ السلام کا واضح فرمان اس کے مطابق یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ملتے، اس وقت دل نہیں ملیں گے۔ دل کب ملے گا؟ جب یہ قرآن پر آ جائیں گے۔ اور ویسے بھی ان کو غلط فہمی ہے، یہ جو خاص طور پہ تھانوی صاحب کے مریدین ہیں نا، شرک اور بدعت کے معاملات میں 98% ہم ایک ہیں، 98%۔ کثر رہ گئی، خام خواہ شرک کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، بدعت کے فتوے لگا بیٹھے ہمارے ساتھ۔ خدا کی قسم ہے، ہمارے اندر کوئی غلطی ہوئی تو ہم چھوڑ دیں گے، کیونکہ بخشوانا ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے ہے، بخشنا مالک نے ہے، کسی اور نے نہیں بخشوانا۔ تو اس لیے بات بھی انہی کی مانیں گے جن کی بات ہمیں قبر میں فائدہ دے گی۔ لست منہم فی شیء، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، دین میں گروپ بازی بنا لیں، جب تک وہ قرآن کی طرف نہیں آتے، لست منہم فی شیء، محبوب آپ کا ان سے کسی چیز میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق کب ہوگا؟ جب قرآن کی طرف آئیں گے، دلی تعلق تب ہوگا۔ انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ کے سپرد ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کوشش کی، اللہ کے سپرد ہے۔ ہو سکتا ہے کوشش کامیاب ہو جائے، ہو سکتا ہے کوشش کامیاب نہ ہو، معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، لوگ جو کچھ بھی کرتے رہے ان سب کے بارے اللہ انہیں بتلائے گا۔ اللہ انہیں بتلائے گا، ہاں بھئی تم ٹھیک کرتے رہے یا غلط کرتے رہے، ٹھیک کرتے رہے تو انعام ملے گا، غلط کرتے رہے تو سزا ملے گی۔ اور سن لو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو آدمی ایک نیکی کرے گا، فلہ عشر امثالہا، تو اس کے لیے اس جیسی 10 اور ہیں، بدلے میں اسے 10 گنا اجر ملے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی گناہ کمائے گا، غلطی کرے گا، فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، تو اس کو سزا بھی صرف اسی گناہ کی ملے گی، اسی گناہ کی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور یہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہ کن کی غلطیوں کی بات ہو رہی ہے؟ مومنوں کی۔ کافر کو تو سزا پھینٹی ملے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو یہ ذکر کن کا ہے؟ اجر کن کو ملے گا؟ مومنوں کو ایک نیکی کریں گے 10، ایک گناہ کرے گے تو اللہ کا کتنا کرم ہے، 10 گنا پھینٹا نہیں لگائے گا، ایک کے بدلے ایک۔ یہ بھی جب عدل کرے گا اور جب فضل کرے گا تو معاف کر دے گا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، محبوب فرما دیجئے، بے شک ہدایت فرمائی ہے مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی، اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کس راستے کی طرف راہ دکھائی ہے؟ دین جو سیدھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے،
حنیفہ جو بالکل یکسو تھے، کسی باطل کی طرف مائل نہ تھے، بس ایک طرف تھے، اللہ کو کہتے تھے مولا تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا۔ وما کان من المشرکین، مشرک کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم ہیں، تو اللہ فرماتا وہ مشرک تو نہیں تھے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری عبادات، نسک عبادات، عبادتوں کے طریقے، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، نبی کریم علیہ السلام کو موت آئی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں سرکار کو موت آئی نہیں۔ اگر موت نہیں آئی تو مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے نیچے دفن کون ہے؟ سرکار ہی ہے نا۔ موت آئی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ ادھر موت آئی، ادھر جہان چینج ہو گیا، یہ عالم چینج ہو گیا، عالم دنیا سے فٹ عالم برزخ میں جا پہنچے۔ اب عالم برزخ کی زندگی اللہ فرماتا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی، ہے زندہ لیکن سمجھ نہیں آئے گی۔ عالم برزخ میں نبی کریم علیہ السلام کا یہی جسم مقدس زندہ ہے، انہی کانوں سے سنتے ہیں اور انہی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اعلان کروں لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلم ہوں، سرکار سے پہلے مسلم کوئی نہ تھا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ سرکار اپنی امت میں سب سے پہلے مسلم تھے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی غلط نہیں ہے۔ اور اب دیکھیے مسلم ہوتا کون ہے؟ اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، یہ مسلم جو ہے باب افعال کا اسم فاعل ہے، اور اسلام کا معنی ہے گردن نہادن بطاعت، اطاعت کے لیے اپنی گردن کو جھکا دینا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، اللہ کا حکم ماننا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ میں نے کیا تھا، سب سے پہلے اللہ کا حکم میں نے مانا تھا، یہ قرآن کی روح سے۔ اب دیکھیے آپ پیچھے پڑھ چکے ہو، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ مسلم تھے۔ پہلے پارے میں دعا نہیں مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو مسلم رکھنا۔ آگے تم پڑھو گے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی توفنی مسلمن، یا اللہ جب میری وفات شریف آئے تو مجھے مسلم رکھنا۔ تو یہ سارے مسلم تھے۔ یہ آسمانوں والے فرشتے یہ کیا ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، جتنے بھی آسمانوں میں ہیں سب نے اللہ کو سجدہ کیا ہے، سب نے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا ہے۔ جبریل بھی مسلم، میکائیل مسلم، اسرافیل مسلم، عزرائیل مسلم، آدم مسلم، ابراہیم مسلم، موسیٰ عیسیٰ مسلم، یہ سارے مسلم ہیں۔ پر سیدہ آمینہ کے بطن سے جلوہ گری کرتے دیکھ کر ان کی ابتدا یہاں سے نہ سمجھ لینا۔ آدم نے سجدہ بعد میں کیا ہے، جبریل نے سجدہ بعد میں کیا ہے، انا اول المسلمین، میں مصطفیٰ نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے۔
اب سوچنے کی بات یہ ہے، جب سرکار نے سب سے پہلے سجدہ کیا تو اس وقت سرکار کیا تھے اس وقت؟ بشر جو ہیں حضرت آدم سے پہلے تو تھا ہی کوئی نہیں۔ پہلے بشر، پہلے انسان تو آدم علیہ السلام ہے۔ شاید قانون شریعت میں پڑھا ہے نا آپ نے کہ پہلا بشر کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ تو سب سے پہلے بشر ہیں حضرت آدم، اور جبریل آدم سے پہلے ہیں، اور جبریل سے پہلے بھی سرکار ہیں تو تبھی سجدہ کیا نا۔ اس وقت کیا تھے؟ بشر نہیں تھے اس وقت، وہ نور تھے، نور۔ وہ انا اول المسلمین کی تفسیر کرتے ہوئے مشہور دیوبندی عالم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کراچی والے، جو دیوبند کے پہلے مفتی رہے، یہ مفتی مولانا رفیع عثمانی صاحب، مولانا تقی عثمانی صاحب، ان دونوں کے والد ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے اس آیت میں اشارہ ہے اس حدیث کی طرف جو سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میں مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، فرما دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، وہ حالیہ ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور ہر جان جو بھی برائی کمائے گی الا علیہا، مگر وہ اسی پر ہوگی۔ ہر جان جو برائی کرے گی اس کا وبال اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ گناہ زید کرے اس کی سزا بکر کو ملے، یہ نہیں ہوگا۔ اب اسی کو واضح کیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ۔ بس یہ نہیں کہ گناہ بیٹے نے کیا تو سزا ابے کو ملے گی، ابے نے گناہ کیا تو سزا بیٹے کو ملے گی، یہ نہیں ہوگا۔ جس نے گناہ کیا ہے سزا اس کو خود بھگتنی پڑے گی۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اچھا، ثم یہ ویسے ذکر کے لیے ہے، تعقیب ذکری ہے، یہ مطلب نہیں کہ پہلے سزا پائے گا پھر اللہ کی طرف جائے گا، یہ تعقیب ذکری ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ ہے جس نے بنایا تم کو زمین میں نائب۔ تم سے کائنات شروع نہیں ہو رہی، تمہیں اللہ نے نائب بنایا ہے۔ کس کا؟ جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے تھے تم ان کے نائب ہو۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، اور کچھ کو کچھ پر کئی درجے فضیلت بخشی۔ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے، فِيمَا آتَاكُمْ، جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ دیکھو بیٹے، اللہ جو مال دیتا ہے وہ بھی آزماتا ہے، مال دے کر بھی آزماتا ہے، علم دے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ دیتا اس لیے ہے کہ تمہیں آزمائے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب بڑی جلدی سزا دینے والا ہے، سزا دینے میں دیر نہیں لگتی اس کو، جب ارادہ فرما لیتا ہے فٹ۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، بڑے رحم کرنے والا ہے۔ غفور پر لام داخل ہے، البتہ ضرور تاکید کا ہے نا، لغفور، ضرور بخشنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ الحمدللہ 8ویں پارے کا نصف مکمل ہوا، سورۃ انعام مکمل ہوئی۔ اب آگے شروع ہوتی ہے سورۃ اعراف۔ سورۃ اعراف مکیہ ہے، 206 آیتیں ہیں، 24 رکوع ہیں۔ اس میں ذکر آتا ہے اعراف کا، تو اس کی وجہ سے سورت کا نام ہو گیا سورۃ الاعراف۔ الف
لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کی بحث پہلے گزر چکی ہے۔ یعنی سارا قرآن جوڑ جوڑ کر پڑھا جاتا ہے، لیکن چند صورتوں کی ابتدا میں کچھ حروف ایسے ہیں جنہیں الگ الگ کر کے، توڑ توڑ کے، قطع قطع کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ان کا معنی اللہ جانتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جانتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے واسطہ سے اس امت کے بعض اولیاء اس کا معنی جانتے ہیں۔ کتابن، یہ کتابن خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے۔ ھذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ انزل الیک، جو اتاری گئی آپ کی طرف۔ فلا یکن فی صدرک حرج، جب آپ کتاب کی تبلیغ فرمائیں گے کچھ لوگ مانیں گے، زیادہ لوگ آپ کے سامنے چلائیں گے، چوں چوں پیں پیں پاں پاں کریں گے، تو ان کے اس شور مچانے سے، برا بھلا کہنے سے نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی تنگی۔ حرج کا معنی ہے تنگی، آپ کا دل تنگ نہ ہو، کیونکہ آپ تو مبلغ ہیں نا، پیغام تو میرا ہے، آپ پہنچانے والے ہیں، پہنچائیں۔ اگر کچھ لوگ نہیں ماننے والے، کچھ ماننے والے تو ہیں نا، آپ اپنے غلاموں کی طرف دیکھیں۔ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہم نے کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈراؤ، اور یہ نصیحت ہے مومنوں کے لیے، مومنوں کو اس سے نصیحت ہے، ذکرہ بڑی نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو تم اے لوگو اس چیز کی جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے نا، اس لیے اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ اتباع کرو اس کے مقابلہ میں دوسرے دوستوں کی۔ قرآن کے مقابلہ میں کسی کی بات نہیں ماننی، یہ میرا مالک ارشاد فرما رہا ہے۔ اور جی میری حضرت صاحب نے فرمایا سی، حضرت صاحب گیا کسی کھاتے دے اندر، قرآن کے مقابلے میں ماں ہو، باپ ہو، پیر ہو، مرشد ہو، کوئی ہو، قرآن کے مقابلہ میں، مصطفیٰ کے مقابلہ میں آپ نے کسی کی اتباع نہیں کرنی۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَکَم مِّن قَرْیَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، اہلکناہا، جن کو ہم نے تباہ کر دیا تھا، فجاءہا بأسنا، پس آیا ان کے پاس ہمارا عذاب۔ اللہ کا عذاب کبھی آیا؟ بیاتن، رات کے وقت، او ہم قائلون، یا وہ قیلولہ کر رہے تھے، یا وہ قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے، اس وقت اللہ کا عذاب آیا۔ فما کان دعواہم، جب اللہ کا عذاب آیا تو نہیں تھی ان کی پکار، ان کی آواز کیا تھی؟ اذ جاءہم بأسنا، جب آیا ان پر ہمارا عذاب، الا مگر ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے۔ پہلے مانتے نہیں تھے، جب عذاب آیا، پھینٹا لگنا شروع ہوا، پتھر برسنے شروع ہو گئے، تو پھر کہتے ہو یہ تو ہم ہی ظالم تھے جنہوں نے رسول کی بات کو نہیں مانا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پھر ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف قرآن بھیجا گیا، جن کی طرف رسول بھیجا گیا، ان سے بھی پوچھیں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے جو بھیجے گئے تھے۔
رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور ان کی امتوں سے بھی پوچھیں گے۔ ہم اس لیے نہیں پوچھیں گے کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہم ان سے پوچھیں گے تاکہ ان کو ظاہر ہو کہ فیصلہ بالکل صحیح ہوا ہے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اگر وہ پہلے جھوٹ بولیں گے نا، جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے وہ پہلے جھوٹ بولیں گے، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم ان کو ضرور بالضرور بتائیں گے، بعلم، اپنی دلیل سے، اپنے علم سے، اپنے علم سے ہم انہیں ضرور بتائیں گے۔ کیسے بتائیں گے؟ اللہ تعالیٰ منہ پر مور لگا دے گا، منہ بند، ہاتھ گواہی دیں گے، گواہی دیں گے، یہ سارے گواہی دیں گے، یہ ہمارے علم کے ساتھ ہوگا۔ وما کننا غائبین، اور ہم غائب نہیں ہیں۔ قیامت کا دن آئے گا نا تو تمہارے اعمال تولے جائیں گے، تولیں گے تمہارے اعمال۔ ایک ترازو ہوگا، ترازو کے ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک پلڑے کے اندر گناہ رکھے جائیں گے۔ جس کے گناہ زیادہ ہوں گے جہنم میں جائے گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی جنت میں جائے گا۔ اور یہ وزن حق ہے، یہ تولنا جو ہے حق ہے۔ تولے گا کیسے؟ کون سی چیز تولی جائے گی؟ اب دیکھیے، ظہر کی نماز میں نے بھی پڑھی، آپ نے بھی پڑھی، یہ اب قرآن شریف کا درس میں دے رہا ہوں، آپ سن رہے ہو، یہ تو عمل ہے نا۔ کہاں گئے؟ ان کو تول سکتا ہے کوئی؟ تو کون سی چیز تولی جائے گی؟ اب اس میں بعض نے کہا کہ نیکیاں اور گناہ جن کاغذات پر لکھے جا رہے ہیں نا، وہ کاغذات تولے جائیں گے۔ بعض نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نماز کا الگ جسم بنائے گا، روزے کا الگ جسم بنائے گا، یہ اجسام جو ہیں یہ تولے جائیں گے۔ بعض نے کہا نہیں، اعمال تولے جائیں گے۔ اور آج تو سمجھانا بڑا آسان ہو گیا ہے نا، بخار ہو جائے نا مجھے، فٹ تولا جاتا ہے، وہ تھرمامیٹر لگایا، فٹ پتہ چل گیا جی بخار اتنے ڈگری ہے۔ یہ تولا کس کے ذریعے گیا؟ تھرمامیٹر کے ذریعے۔ میں شوگر کا مریض ہوں، تو شوگر کا مریض، بلڈ کے اندر کتنی شوگر ہے یہ تولی جاتی ہے۔ کس طرح کو تکڑی نہیں لائی جاتی، کس طرح تولی جاتی ہے؟ وہ گلوکو میٹر ہے، فٹ گلوکو میٹر پر آ جاتا ہے جی اتنی شوگر ہے، اسی کے مطابق پھر ہم دوائی لیتے ہیں۔ بلڈ پریشر ہے، بھئی کتنا بلڈ پریشر ہے، کیسے تولا جاتا ہے؟ وہ آلہ ہے، بی پی آپریٹر، تو وہ لگایا جاتا ہے تو فٹ وہ سکرین پر آ جاتا ہے جی اتنا ہائی ہے اور اتنا لو ہے۔ تو جب یہ چیزیں تولی جا سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ تو تولنے والا ہے نا۔ معتزلہ نے اس تکڑی کا میزان کا انکار کیا ہے، اور امام بخاری نے اپنی بخاری کی جو آخری حدیث بیان کی ہے نا وہ یہی ہے، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنے آپ کو، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، یہ بدلہ ہے ان زیادتیوں کا، ان ظلموں کا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ جو کلمہ ہے نا ایمان کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی عبادت، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے ساتھ اطاعت، یہ پتہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کس کا کتنا وزن ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کا دن آئے گا،
اللہ کریم ایک آدمی کا رجسٹر نکالے گا اور اس کے اندر اس کے گناہ درج ہوں گے. وہ ڈر جائے گا، اے میرا اتنا بڑا گناہوں کا رجسٹر. اللہ فرمائے گا ٹھہر جا، ابھی اور بھی رجسٹر ہیں. دوسرا نکالے گا گناہوں کا رجسٹر، تیسرا نکالے گا، چوتھا، پانچواں، 10واں، 15واں، 80واں، 98واں، 99 دفتر اللہ تعالیٰ، 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے. اللہ نے کہا بندہ تو ڈر جائے گا، اے میں مارے گا اتنے گناہ، کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں، چھوٹا بھی لکھا ہوا ہے بڑا بھی لکھا ہوا ہے. اللہ فرمائے گا ٹھہر جا، ہم ظلم نہیں کریں گے، ہمارے پاس تیری نیکیاں بھی ہیں. اللہ ایک چھوٹا سا کارڈ نکالے گا، چھوٹا سا کارڈ. اللہ فرمائے گا یہ تیری نیکی ہے. وہ 99 رجسٹر ہوں گے ترازو کے اس پلڑے میں جہاں پر گناہ رکھے جاتے ہیں، تولے جاتے ہیں. وہ سوچے گا یہ چھوٹا سا کارڈ یہ میرا کیا کر لے گا، کیا کر لے گا. تو جب یہ کارڈ نیکیوں والے خانے میں رکھا جائے گا، اکیلا ہی ہوگا چھوٹا سا کارڈ. اب آپ ترازو لیں، ترازو میں آپ 1 سیر کا 1 کلو کا بٹا رکھ دیں تو پلڑا نیچے جھک جائے گا. اب جو اوپر ہے نا، اوپر 10 کلو کا رکھیں، پر رکھتے ہی کیا ہوگا، وہ یکدم نیچے آئے گا اور یہ یکدم اوپر چلا جائے گا، اور جو بٹا ہے اچھلے گا بھی، اچھلے گا بھی. بس اسی طرح وہ چھوٹا سا کارڈ رکھنے کی دیر ہوگی، نیکیوں کا پلڑا یکدم نیچے آئے گا اور 99 گناہوں کے رجسٹر وہ یوں اچھل کے نیچے گریں گے. اور اس کارڈ پر لکھا کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو ایمان اتنی بڑی دولت ہے. اللہ کو ایک ماننا ہے، لا شریک ماننا ہے، غیر محتاج ماننا ہے، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کو اس کا محبوب ماننا ہے، اللہ کی عطاؤں کا وسیلہ ماننا ہے. لوگ تو وسیلے کا انکار کرتے ہیں، پر ان سے پوچھو اگر سرکار نہ ہوتے تو خدا کا پتہ ہمیں کیسے چلتا. تو اللہ کی معرفت کا وسیلہ بھی سرکار ہیں، اللہ کی نعمتوں کے ملنے کا وسیلہ بھی سرکار ہے. کوئی آدمی محمد الرسول اللہ نہ پڑھے تو کیا اس کو جنت مل جائے گی؟ کیا اس کو بخشش مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. معبود اللہ کو ماننا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کو اس کا محبوب ماننا ہے اور اپنے لیے بہتریوں کا وسیلہ ماننا ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے تمہیں تمکنت دی زمین میں، زمین میں تمہیں ٹھہرایا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور بنایا ہم نے تم کو اسی زمین میں زندگی کے اسباب تمہارے لیے، اسی میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے. امین تم ذرا غور کرنا، کل آپ پوچھ رہے تھے نا سیرو فی الارض کا معنی، اب دیکھو وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں تمکنت دی. سمجھ آ گئی بات کی؟ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم تم شکر کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا، تم کو پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں. یہ چونکہ آدم علیہ السلام کی پشت میں ہم سب موجود تھے، اس لیے آدم علیہ السلام کی تخلیق کو ہماری تخلیق قرار دیا گیا. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر فرمایا ہم نے فرشتوں کو کہ کرو سجدہ آدم علیہ السلام کو. فسجدوا،
پس سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ تھا۔ قال، اللہ نے فرمایا، ما منعک، کس چیز نے روکا تجھ کو، اللہ، یہاں لا زائدہ ہے، ان تسجد اذ امرتک، اور تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں شیطان کو تو اللہ نے حکم ہی نہیں دیا تھا، وہ تو فرشتوں کو حکم دیا تھا نا۔ تو یہ آیت بتاتی ہے شیطان کو الگ خاص طور پر حکم دیا گیا تھا۔ قال، اس نے کہا، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو پیدا کیا ہے تو نے مٹی سے۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ آگ کا شعلہ جلاؤ تو اوپر جاتا ہے، اور مٹی کا ڈھیلا چھوڑو وہ نیچے جاتا ہے۔ تو مٹی کی فطرت میں پستی ہے، آگ کی فطرت میں بلندی ہے، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ اس کی یہ دلیل غلط ہے۔ آگ مٹی سے بہتر نہیں، آگ فائدہ تھوڑا دیتی ہے اور مٹی تو بہت فائدہ دیتی ہے۔ مٹی میں ہم بیج ڈالتے ہیں، وہاں سے پھل نکلتا ہے، سبزی نکلتی ہے۔ مٹی میں ہم رہنے کے لیے بناتے ہیں۔ اس کے جواب بہت ہے۔ شیطان نے جھوٹ کہا تھا کہ میں اسے بہتر ہوں کیونکہ میں اعلیٰ ہوں۔ اللہ جواب دے سکتا تھا، ہمیں اس کا جواب آتا ہے کہ اس کی دلیل کمزور ہے۔ تو اللہ تو احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا عالم وہ ہے، علام الغیوب ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، تو اللہ جواب نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن اللہ نے اس کی دلیل کو نہیں توڑا، دلیل کا جواب نہیں دیا، بلکہ فٹ سزا سنائی۔ قال فاہبط منہا، چلا اتر یہاں سے، چل دفع ہو جا یہاں سے۔ فما یکون لک، اور تیرے لیے لائق ہی نہیں، ان تتکبر فیہا، کہ تو یہاں تکبر کرے، یہاں رہ کر میرے قرب میں رہ کر تو تکبر کرے، چل گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، فاخرج انک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے، تو ذلیل ہے۔ یہاں سے ہمیں سبق یہ ملا، مناظرہ بھی نبیوں کی سنت ہے، کرنا پڑتا ہے، لیکن اصل علاج یہ نہیں، اصل علاج یہی ہے، فخرج، چل دفع ہو جا یہاں سے۔ یہ پٹھانوں کے پاس افغانستان میں مرزا قادیانی نے ایک بندہ بھیجا، شاید اس کا نام قاضی عبداللطیف تھا، اس کو بھیجا۔ اس نے پٹھانوں سے جا کے کہا، اوے خوچا، ادھر ایک اللہ کا نبی پیدا ہوئی ہے۔ وہ کدھر پیدا ہوئی ہے؟ قادیان میں۔ اچھا تو تم کیا ہے؟ ہم اس کا نمائندہ ہے۔ انہوں نے کہا ادھر آ۔ اس کے پاس آیا تو پٹھانوں نے پڑھا فخرج۔ آج تمہیں فیصل آباد میں قادیانی مل جائیں گے، لاہور میں قادیانی مل جائیں گے، ملتان میں قادیانی ملیں گے، نہیں ملیں گے تو کابل میں نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ اصل علاج انہوں نے کیا تھا نا، فخرج۔ لیکن یہ فخرج پڑھنے کا علاج تمہارا نہیں، ہاں اٹھا کے باہر پھینک سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، لیکن یہ جو گردن مارنا ہے نا، یہ تمہارے لیے نہیں، یہ حکومتوں کا کام ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، جب اللہ نے اسے اپنے قرب سے نکالا نا تو اس نے عرض کیا مجھے مہلت دے دے اس دن تک کی جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا بے شک تو مہلت پانے والوں میں سے ہے، جا تجھے مہلت ہے۔ اس نے مہلت مانگی تھی قیامت کے دن تک کی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں قیامت کے دن تک کی مہلت ہے، فرمایا تجھے مہلت ہے، لیکن اس کو مہلت کتنی ملی؟ وہ 2 سور پھونکے جائیں گے نا، پہلے سور تک کی،
جب پہلی مرتبہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، آواز پیدا ہوگی، لوگ تباہ ہو جائیں گے، شیطان بھی تباہ ہو جائے گا۔ جب اس نے دیکھا نا مجھے مہلت مل گئی ہے، تو اب اس نے اللہ کو تڑی لگائی، کیسا خبیث ہے یہ، خبیث چیز ہے یہ۔ اعلیٰ کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، بعض نے با کو قسمیہ بنایا ہے، قسم ہے اس بات کی، اور بعض نے با کو سبب کے لیے بنایا ہے، اس لیے کہ تو نے مجھے ذلیل کیا ہے، تو نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اب یہاں پر وہ تقدیر کا مسئلہ سمجھ لو، اللہ نے اسے گمراہ کیا تھا؟ نہیں، اللہ نے تو پہلے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، اللہ نے تو اسے حکم دیا تھا چل یہ کر، اس نے نہ کی تھی، اس نے نافرمانی کی تھی، اس نے گناہ کیا تھا، تو اپنے گناہ کی وجہ سے وہ ہو گیا گمراہ۔ اب اللہ کے ذمے لگانا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، یہ نہیں، خود بندہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو پھر وہ نسبت اس کی طرف ہو جاتی ہے کہ اللہ نے جی بیڑا غرق کر دیا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں ضرور تیرے ان بندوں آدم کی اولاد کے رستے میں بیٹھوں گا، ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے، صراطک المستقیم، سیدھے رستے میں۔ یہ سیدھے رستے میں جا رہے ہوں گے نا، میں رات بہ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم، پھر میں ان کے پاس آؤں گا، ان پر حملہ کروں گا۔ من بین ایدیہم، یہ جا رہے ہیں ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو یہ کر نہیں سکے گا، فرمایا قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، نکل جا یہاں سے ذلیل ہو کر، مردود ہو کر، نکل جا یہاں سے۔ مذعوم اور مذموم دونوں کا معنی ایک ہے۔ لمن تابعک منہم، تو البتہ جو بھی تیری اتباع کرے گا اس کی اولاد میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا، تم سب کو جہنم کے اندر ڈالوں گا۔ اب شیطان نے کیا تڑی دی تھی؟ میں تیرے ہر بندے کے آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا۔ تو کتے بچان والا تو ہے نا، اوپر سے اس کی رحمت آ جائے گی، تو حملے کرنا، اوپر سے اس کی رحمت آئے گی، نیچے سے بھی اس کی رحمت آئے گی، اس کی رحمت آئے گی اوپر سے نیچے سے۔ اچھا، یہ شیطان یہ دشمن ہے اللہ کا، یہ وہ ہے جس نے اللہ کو دھمکی دی، اللہ کو تڑی لگائی۔ اس کو تو اتنی طاقت ہے، اس کے پاس تو اتنی پاور ہے کہ اس کے ہر بندے کے آگے سے پڑے، پیچھے سے پڑے، دائیں سے پڑے، بائیں سے پڑے، میرے بھی تمہارے بھی، ہر انسان جو بھی اللہ کا بندہ ہے اس پر یہ حملہ آور ہو، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے۔ جب دشمن کو اتنی طاقت ہے تو اس نے اپنے محبوب کو کتنی طاقت دی ہوگی؟ وہ آگے سے بچائے گا، پیچھے سے بچائے گا، ادھر سے بچائے گا، ادھر سے بچائے گا۔ محبوب ہے نا پیارا، محبوبوں کو پاور دشمنوں سے اللہ نے زیادہ دی ہے، وہ محبوب ہے نبی کریم علیہ السلام۔ تو جو لوگ بے بس سمجھتے ہیں نا، سن لو، سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرنا شرک نہیں، یہ تو عین ایمان ہے۔
اور تم شیطان کی طاقتیں مان لیتے ہو کہ اس کے پاس اتنی پاور ہے، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاوریں تم کیوں نہیں مانتے؟ پھر اللہ نے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم ٹھہر تو بھی اور تیری بیوی بھی جنت میں ٹھہرے رہو۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم چاہتے ہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ یہ درخت کون سا ہے؟ کوئی کنفرم نہیں، کوئی کنفرم نہیں۔ ہاں جلالین وغیرہ بعض مفسرین نے لکھا ہے حنطہ، گندم کا تھا، لیکن کنفرم نہیں ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا ہے، اس لیے کنفرمیشن نہیں ہے، بس کوئی تھا درخت، فرمایا اس کے قریب نہیں جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم قریب گئے نا تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اچھا ایک بات کا خیال رکھیے گا، قرآن کریم میں ایسی کئی جگہیں آئیں گی جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے پیاروں کو کچھ ایسے الفاظ کہہ رہا ہے جو ہمیں سخت محسوس ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ کے بندے ایسے الفاظ کہتے نظر آئیں گے جس میں وہ اپنی طرف ایسے الفاظ کی نسبت کریں گے۔ دیکھیں وہ مالک ہے، وہ جو چاہے اپنے بندوں کو کہے۔ ہم کون ہیں دخل دینے والے؟ مالک ہے نا، مالک اپنے محبوب کو جو کہے۔ اب دیکھو نا، باپ ہے اپنے بیٹے کو کچھ کہتا ہے، یہ تو مثال ہے نا سمجھانے کے لیے، وگرنہ اللہ تعالیٰ تو باپ ہونے اور بیٹا ہونے سے تو اللہ پاک ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے باپ اپنے بیٹے کو کہے اوے کتیا، اوے خبیثہ، مثلا اس طرح کے سخت لفظ بھی بولے، تو کیا کسی غیر کو حق ہے کہ اس کے بیٹے کو یہ لفظ بولے؟ اگر وہ کہے تو میں نے گال پڑی، تیرا ابا تینوں نہیں سکھاتا؟ بھی باپ ہے میرا، باپ کا کہنا الگ ہے، تجھے اجازت نہیں ہے۔ مالک جو کہے اپنے بندوں کو، ہمیں وہ لفظ بولنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر بندے اپنے بارے کہیں، اللہ کے پیارے اپنے بارے کوئی کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو کوئی کہے لو جی انہوں نے کچھ جھوٹ بولے، ایسی ظالم ہے نا وہ، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ ہمیں تمہیں اجازت نہیں ہے کہ کسی اللہ کے پیارے کے بارے کوئی سخت لفظ کہیں، بس وہ مالک جانے وہ جانے۔ ہمیں اجازت، ہمیں تو حکم ہے کہ تم نے ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ تمہارے استادوں کو تمہارے دادا استاد پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے، مارتے رہے، اب تم بھی کہو جی ہم نے بھی اپنے دادا استاد کی سنت پر عمل کرنا ہے اور تم کو پھینٹا لگانا ہے تو پھر تمہیں پھینٹا لگے گا۔ اب میرا گل چنگی سمجھ آ گئی ہے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اس نے وسوسہ کیسے ڈالا؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں او جی شیطان کو تو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے وہاں ترجمہ کرنا چاہیے اللہ نے اپنے قرب سے نکالا، اللہ نے اسے اپنے قرب سے نکالا تھا۔ جنت کا لفظ یہاں تو نہیں ہے، جنت سے اپنے قرب سے نکالا۔ کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا جس طریقے سے وہ جنت میں ان کے پاس آ گیا، کسی طریقے سے وسوسہ ڈالا، دور سے ہی وسوسہ ڈالا، لیکن یہ طرز کلام تو بتا رہا ہے کہ آمنے سامنے گفتگو ہو رہی ہے۔ فوسوسہ لہما الشیطان، شیطان نے وسوسہ کیوں ڈالا؟ لیبدی لہما، تاکہ ان دونوں کے لیے کھول دے ما اس چیز کو ووری عنہما من سوآتہما، ان کی شرمگاہوں
میں سے جس چیز کو ڈھانپا گیا تھا، جس چیز سے ڈھانپا گیا تھا نا، وہ چیزیں کھول دے وے۔ یہ کپڑے ہیں، ان کپڑوں نے ہماری شرمگاہوں کو ڈھانپا ہوا ہے، تو اگر یہ کپڑے کھول دیے جائیں، اتار دیے جائیں تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ ننگا ہو جائے گا نا۔ تو شیطان نے ان کو ننگا کرنے کے لیے وسوسہ ڈالا، حالانکہ ننگا کرنا مقصود نہیں تھا، اس کا مقصود یہ تھا کہ اللہ ناراض ہو جائے، یہ اللہ کے قرب سے محروم ہو جائیں۔ جب قرب سے محروم ہو جائیں گے تو ظاہر ہے پھر یہ جو عنایات ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ وقال، اور کہا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، نہیں روکا تم دونوں کو، تم دونوں کے رب نے اس درخت سے، الا مگر، کیوں روکا؟ ان تکونا ملکین، کہ تم بن جاؤ فرشتے، او تکونا من الخالدین، یا تم بن جاؤ ہمیشہ جینے والوں میں سے۔ یہ اللہ نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ تم نے اگر یہ دانہ کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، تم میں فرشتوں کی خصوصیات پیدا ہو جائیں گی، یا اس لیے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہو گے۔ اللہ نے اس دانے کے اندر یہ اثر رکھا ہے کہ جو بھی یہ دانہ کھائے گا پھر سدا اسی جنت میں رہے گا، لیکن اللہ کا پروگرام تو تمہیں نکالنے کا ہے۔ تو اللہ نے اس لیے روکا کہیں تم یہ دانہ نہ کھا لو، کہیں اللہ کو اپنا پروگرام کینسل نہ کرنا پڑے۔ تو فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ایسی بات کرے۔ وقاسمہما، یہ قاسمہ یہ باب مفاعلہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دونوں نے قسم کھائی، دونوں نے۔ مقاسمہ دونوں نے قسم کھائی، مقاتلہ دونوں آپس میں لڑے، مناظرہ دونوں نے گفتگو کی، دونوں نے بحث کی، تو دونوں دوسرا بھی ساتھ شریک ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے تو قسم نہیں کھائی تھی، تو اس کا جواب یہ دیا گیا وقاسمہما، شیطان نے قسم کھائی تو آدم علیہ السلام نے اس کی قسم کو قبول کر لیا تھا، اعتبار کر لیا تھا، تو اس لیے فرمایا وقاسمہما، قسم کیا کھائی؟ انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میں کوئی دشمن نہیں ہوں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا ہوگا نا کہ او یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ ایسی بات کرے، میں کوئی توڑا ویری ہوں، میں کوئی توڑا دشمن ہوں، اللہ کی قسم ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس نے قسم اٹھائی، وہ اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا اپنا حکم، وہ یاد ہی نہیں رہا، یاد ہی نہیں رہا، بھول گئے، بھول کر اس کی قسم پر کر لیا اعتبار، کھا لیا دانہ۔ فدلاہما بغرور، تو اس نے دھوکے سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو اتار دیا، ان کی رہنمائی کی، ان کو اتار دیا نیچے زمین کی طرف۔ فلما ذاق الشجرہ، پھر جب دونوں نے چکھا دانے کو، بدت لہما سوآتہما، تو ظاہر ہو گئیں ان دونوں کے لیے، ان دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں، ظاہر ہو گئیں۔ اور جب بندہ ننگا ہو جائے تو حیا محسوس کرتا ہے، یار یہ کیا ہو گیا۔ وطفقا، اور شروع ہو گئے دونوں، یخصفان، لپیٹنے، علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتے، اور انہوں نے اپنے اوپر جنت کے پتے لپیٹ کر اپنا سطر چھپانا شروع کر دیا۔ وناداہما ربہما، اور ان دونوں کو آواز دی ان دونوں کے رب نے، الم انہکما، کیا میں نے تم دونوں کو روکا نہیں تھا، عن تلکما الشجرہ، اس درخت کے قریب جانے سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے کہا نہیں تھا تم کو، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، تم نے یہ کیوں کیا۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھنا، یہ کبھی نہ کہنا کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا۔
آج کل لوگ اپنی تحقیقیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں غلطی ہو گئی تھی، اجتہادی تھی، کسی نے بھی کہا ہو، کسی نے بھی کہا ہو، نہیں، غلطی نہیں ہوئی تھی۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر کام کرنا اور ایک ہوتا ہے بھول جانا۔ آپ نے رکھا روزہ، جان بوجھ کر آپ نے ایک گھونٹ پانی کا پی لیا، جان بوجھ کر، روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ گناہ ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا۔ اور کفارہ دینا پڑے گا کہ نہیں؟ کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نے پوری روٹی کھا لی بھول کر، تو کیا آپ کا روزہ ہے کہ ختم ہو گیا؟ ہے، باقی ہے روزہ۔ کوئی گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ نہیں دینا پڑے گا۔ تو بھئی اسی بات کی طرف توجہ کرو نا، غور کرو۔ آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر دانا کھایا تھا یا بھول کر دانا کھایا تھا؟ 16واں پارہ کیوں بھی حافظ ہو؟ فَنَاسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے یہ، آیت نمبر 15۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا تھا، ان کو ایک تاکیداً حکم دیا تھا۔ فَنَاسِيَ، پھر وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان میں عزم ارادہ نہیں پایا۔ جب اللہ یہ فرما رہا ہے بھول گئے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے قرآن کا کوئی اور لفظ لے کر جی انہوں نے گناہ کیا تھا، جی یہ کیا تھا، نہیں نہیں۔ ہم بندے ہیں، وہ ہمارے ابا جان ہیں، تو ہمیں بہرحال احترام کرنا ہے، اپنے باپ ہونے کی وجہ سے بھی اور اللہ کا پیارا نبی ہونے کی وجہ سے بھی۔ چلیں باقی کل سے ہی۔